عارض شمس و قمر سے، عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے جا بجا پر توفیقم ہے، آسمان پر ایڑیاں، جا بجا پر توفیقم ہے، آسمان پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دل کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔ پتھر دیکھا ہے؟ پتھر آپ نے وہ پتھر دیکھا ہے نا جس میں نقش پا ہے؟ وہ پتھر کا ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ کہ دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کی رہی، دب کے زیر پا نہ گنجائش سمانے کی رہی، بن گیا جلوہ کف پا کا ابھر کر ایڑیاں، بن گیا جلوہ کف پا کا ابھر کر ایڑیاں، بن گیا جلوہ کف پا کا ابھر کر ایڑیاں، وہ پتھر کتنا خوش قسمت ہے، وہ پتھر اعلیٰ حضرت اس پتھر کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک بات بھی کر رہے ہیں، اس پتھر کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، آہ اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔ اب دنیا یہ جو شعر ہے یہ بہت پیارا شعر، بلکہ اعلیٰ کے سارے شعر ہی پیارے ہیں، میں کہتا ہوں میرے اعلیٰ بھی پیارے ہیں، کیا کہتے ہیں اعلیٰ؟ سنو، دو قمر دو پنجائے خور، سورج خورشید کا مخفف، خورشید کا مخفف شارٹ فارم، دو قمر دو پنجائے خور، دو ستارے
10 ہلال، دونوں مبارک پاؤں کی 10 انگلیاں، اس کے جو ناخن ہے نا وہ ہلال ہے. 2 قمر 2 پنجائے خور 2 ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اب 10 ایڑیاں، ان کے تلوے، یہ تلوے جو ہیں وہ 2 چاند ہیں، پنجے 2 سورج ہیں. آئے ہائے 2 قمر 2 پنجائے خور 2 ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یار غار صدیق اکبر کو، صدیق اکبر یار غار ہیں، یار مزار ہیں، ساتھ میں صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے اور سیدنا عثمان غنی بھی تھے. تینوں کو لے کر سرکار علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. احد پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جنتی پہاڑ ہے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس پہاڑ سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو. یہ جنتی پہاڑ احد پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے. اب جب حضور کی آمد ہوئی، جب حضور کی آمد ہوتی ہے تو دیوانے جھومتے ہیں، جیسے ہم بھی جھومتے ہیں نا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جھومتے ہیں نا. اب ہوا یہ کہ جب سرکار کی آمد ہوئی تو اس پہاڑ پر زلزلہ آ گیا. میں اسے کہوں گا کہ وہ پہاڑ جھوم رہا تھا. زلزلہ تھا، وہ جھوم رہا تھا. عشق کے انداز میں یوں کہ لیجیے کہ وہ سرکار کی آمد پر پہاڑ جھوم رہا تھا. حضور کی آمد ہو گئی، آہا جھوم رہا تھا. میرے محبوب نے اس پہاڑ پر اپنی مبارک ایڑی ماری اور فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. حضور نے پہلے ہی بتا دیا کون شہید ہے. اور کمال کی بات ہے کہ پہاڑ بھی سمجھ گیا. حضور پہاڑ سے کہہ رہے ہیں، وہ پہاڑ کو حضور کہہ رہے ہیں. حضور کی بات پہاڑ نے سن لی، قبول بھی کر لی. کیا فرمایا؟ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اس واقعے کو میرے آقا نے پیش کیا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں اتنا زلزلہ آیا. فاروق اعظم نے زمین پر درہ مارا اور کہا ہے زمین کیا میں نے تجھ کو عدل نہیں کی؟ بس یہ کہنا تھا، زلزلہ ہو گیا. یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے. زمین پہ درہ مار کے کہیں کہ زمین کیا میں نے تجھ کو عدل نہیں کی؟ بس یہ سننا تھا کہ زمین رک گئی. بس ان کے ہو جاؤ، ہر چیز تمہاری مانے گی. یہ سبق ہے اس میں، ان کے ہو جاؤ مخلوق تمہاری ہے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار. ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں، ام ہانی کے گھر سرکار آرام فرما رہے ہیں. نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا. یاد رکھیے گا، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں. جبریل آئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، معراج ہونی ہے آج. اب جب جبریل گئے تو
تو حضور آرام فرما رہے ہیں. اب جبریل کا ادب دیکھو. ایسا نہیں ہوا کہ جبریل آئے اٹھا کے چلے حضور نے بولا اللہ نے بلایا. نہیں، ادب ہے. اب حضور آرام فرما رہے ہیں، کیسے اٹھاؤں؟ حکم ہوا ہے جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں پر رکھ دو. جب محبوب نے جبریل علیہ السلام کے کافوری لبوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو اپنی آنکھیں کھولی. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جبریل نے جب حضور کے تلووں کو بوسہ دیا ہوگا تو سر نہیں جھکایا، بغیر سر جھکائے جو لیا. اور اعلیٰ حضرت کی احتیاط بھی دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے جو بات کی نا وہ احتیاط دیکھیں. سجدہ کون کر رہا ہے؟ جبریل نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہے. اور کیا؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. میدان محشر بڑا کٹھن دن ہے، نفسا نفسی ہے، بڑا کٹھن دن ہوگا. لیکن جو حضور کا ہے نا اس کو فکر نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو کچھ خوف ہے نہ غم. یہ وہ ہیں جو ایمان لائے. وکانوا یتقون، یتقون یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس سے پہلے کانا کانو اگر آ جائے نا تو ہمیشگی اور دوام کے معنی دیتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی اختیار کیا. تو جو حضور کے ہیں نا ان کو کوئی خوف نہیں ہے. میدان محشر وہ طوفان محشر فرماتے اعلیٰ حضرت اللہ اکبر. اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتیے امت کو لنگر. جہاز اگر پانی میں ہو اور لنگر نہ ڈالیں تو جہاز تو قرار نہیں ہوتا. ہوا کبھی اس کو ادھر لے جائے گی، کبھی ادھر لے جائے گی، کبھی یہ ہچ کو لے کھائے گا. لیکن جیسے ہی لنگر ڈال دیا نا وہ رک گیا، اب وہ ہلتا نہیں. آئے ہائے، دوبارہ سن لیجئے. اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں،